السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن۔ سورۃ النحل آخری رکوع ہے اور 123 آیت سے انشاءاللہ 128 آیت تک ہم جائیں گے۔ سورت ختم ہو رہی ہے، اس کے آخری تقریباً 2 سے زائد رکوع پہ یہ تیسری نشست ہے اور آخری نشست ہے انشاءاللہ۔ بسا اوقات نیت یہ ہوتی ہے کہ 2 رکوع پہ مسلسل ایک ہی دفعہ بات کی جائے، وہ پھر وہ ممکن ہی نہیں رہتی اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ اچھا ہوا جو امکان نہیں رہا۔ گزشتہ جمعے آپ نے بات سنی تھی کہ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کے پیش کرتا ہے اس امت کے لیے۔ قرآن کریم نے اس امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی اختیار کے ساتھ 9 خوبیاں بیان کرنے کے بعد نمونہ قرار دیا۔ ان ابراہیم کان امہ، سب پہ بات ہو چکی، اختصار کے ساتھ صرف 9 گنوا رہا ہوں۔ میرے ابراہیم صرف ایک فرد نہیں تھے، اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ تھا۔ ایک پوری امت کام کر سکتی ہے، اکیلے انہوں نے کیا۔ قانتا للہ، اللہ کے تابعدار تھے۔ یہ تابعداری صرف جائے نماز میں نہیں ہے، جائے اقتدار میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، لین دین میں بھی، ہر جگہ۔ حنیفہ، تیسری خوبی، صرف وہ میرے نہیں تھے، سب سے کٹ کر میرے تھے۔ یہ چھوٹی خوبی نہیں ہے کہ بندہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، چوتھی خوبی یہ تھی وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک تو مشرک نہیں تھے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے، کہا مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کے اندر 2 مفہوم آتے ہیں، ایک تو یہ کہ مشرک نہیں تھے، ایک یہ کہ اس کے گروہ میں شمار ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک بندہ موحد ہوتا ہے لیکن اس کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے، اس کے مفادات اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ مشرک معاشرے کا ایک فرد لگتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ ان آیات پہ بات ہو چکی ہے، لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں یہ پہلے میں نے نہیں کی تھی۔ ویسے انصاف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے دل میں ڈالی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ 10 سال 12 سال پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سو کے اٹھ کے آئیں تو آپ کو وہی آتی، نعوذ باللہ۔ یہ عربیت بتاتی ہے، من وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا مشرک نہیں تھے، اگر یہ کہتے مشرک نہیں تھے، سمجھیں کہ وَمَا كَانَ مُشْرِكًا یا وَمَا كَانَ مُشْرِكًا، وہ مشرک نہیں تھے، تو یہ مفہوم ادا نہیں ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ ایک تو مشرک نہیں تھے، دوسری بات کیا، مشرکین کی جماعت میں شمار بھی نہیں ہوتے تھے، مشرکین کے معاشرے کا فرد ہی شمار نہیں ہوتے تھے وہ، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے ایمان کو دیکھ لیں، خصوصاً ہم میں سے وہ طبقہ جو ہمارا باہر رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، یورو ڈالر پونڈ کے لیے اپنی ذہانت کو بیچتا ہے۔ ایک تو بیچارہ لیبر طبقہ ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے۔ جب ہم نے ہجرت پہ بات کی تھی تو اس پہلو پہ ہم نے بات کی تھی۔ ایک ہے یہاں کا برین ڈرین ہو کے باہر جانا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ 5 مرلے سے اٹھ کے 2 کنال میں آنا چاہتے ہیں۔ 10 سال رگڑے کھا کے آنے کے بعد بہت بڑے پوش ایریے میں آپ ایک بڑا فارم بنانا چاہتے ہیں اور بہت بڑی کوٹھی لے کے آپ اس سٹیٹس میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ باہر جا رہے ہیں۔
یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ مشرک نہ تھے، مشرک معاشرے کا فرد بھی نہیں لگتے تھے، وہ بالکل الگ تھلگ، وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہمارے مفادات اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان اس کے مقابلے میں اتنا کمزور ہوتا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے کافر لگتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے مشرک دکھتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے لبرل معاشرے کا ایک بالکل مساوی فرد نظر آتے ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، سوائے یہ کہ شناختی کارڈ اٹھا کے دیکھے تو اس میں جیسے قومیت میں کسی کی قوم لکھی ہوتی ہے، مذہب میں اسلام لکھا ہوتا۔ 4 خوبیاں ہو گئی، بلکہ یہ 5 ہو گئی، مشرک بھی نہ تھے، مشرک معاشرے کا شمار میں نہیں ہوتے تھے، 5 ہو گئی، تو اب کل 10 خوبیاں بیان ہوں گی۔ شاکرا لانعمی، 6ٹھی خوبی، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے۔ یہ نہیں کہ نعمتیں اللہ کی، شکریہ فلاں حضرت کے در پہ گئے تھے تو دیکھو سب کچھ مل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ انعمی، خیر ویسے ایک بات بتا دوں، کئی دفعہ باتیں وہ گرامر کی ہوتی ہیں، یہ جمع قلت ہے افعل کے وزن پر، یعنی قلیل نعمتوں کے بھی شکر گزار تھے، تو کثیر نعمتوں کے تو بطریق اولا شکر گزار تھے۔ شاکرا لانعمی، یہ 6ٹھی خوبی تھی۔ اجتباہ، 7ویں خوبی، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، عالم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اور ایسا چن لیا تھا یہودی بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے، مسیحی بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے، ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ اجتباہ، 7ویں خوبی، وہداہ الی صراط مستقیم، 8ویں خوبی، اللہ نے انہیں راہ مستقیم پر ڈال دیا تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، 9ویں خوبی، ہم نے انہیں دنیا میں بھلائیاں عطا کی تھی، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، عوام کی بھیڑ چال تو ان کے ساتھ نہیں تھی، تو یہی جو خوبیاں ان کی بیان ہو رہی ہیں یہ ان کی بھلائی ہے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، زیادہ تفصیل کی اس وقت کا موقع نہیں، 9ویں خوبی یہ ہو گئی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہی ہوگا۔ 10 خوبی اللہ نے مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی، یہ میرا پکا نمونہ ہے۔ اب کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے نبی پھر ہم نے، یہ ثم اظہار فضیلت کے لیے، اتنی بڑی خوبیاں ہم نے بندے کی گنوا دی، پھر ہی تو ہم کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے کہا ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اپنے جد امجد ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیا مطلب؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں تمام انبیاء کا جو دین مشترک تھا، عقائد میں ایک تھا، تو پھر خالص ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا نا، اپنے اصول میں بھی، اپنی جزیات میں بھی، وہ مکمل طور پہ دین محمدی میں آ چکا ہوا ہے۔ اب دین محمدی نے دین ابراہیمی کو سمو لیا ہے، اور مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اضافہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ یہ ہے، اس پہ یہ بڑی کمال کی ایک علمی بحث ہے، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ ملت ابراہیمی جو دین اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام جس پر کاربند تھے، وہ پورا دین اپنی جزیات سمیت دین محمدی میں داخل ہے، اور یہ امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ کسی اور نبی کی دینی جزیات بہت سی ہمارے کیا کہتے ہیں شریعت کا حصہ نہیں، اصول ایک ہیں، تفصیلات میں جزیات فروعی مسائل مختلف ہو سکتے ہیں، نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، حج کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، مال غنیمت کھانا یا نہیں کھانا مختلف ہو سکتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت کے اندر جو ساری چیزیں تھیں وہ مکمل طور پہ دین محمدی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ وما کان من المشرکین، کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف کہ آپ ابراہیم کی ملت کی، اسلام کی پیروی کریں، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہے کہ مسلمان فرد پورے مشرک معاشرے سے الگ تھلگ نظر آئے، ان میں سے وہ شمار۔ یہ خوبی پھر بیان کی اللہ نے، یہ ہے مسلمان کی امتیازی شان۔ وہ دنیا کے آخری کونے میں رہے، جہاں مرضی رہے،
خط استوا پہ جا کے رہے، کہیں اور جا کے رہے، جا کے مغرب میں رہے یا مشرق میں رہے، اس کی امتیازی شان ہونی چاہیے، وہ مشرق معاشرے سے الگ تھلگ نمایاں نظر آئے۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، تو پھر یہودیوں نے اعتراض کیا ابراہیم علیہ السلام تو ہفتے کے دن عبادت کے لیے رکھتے تھے، آپ نے جمعہ رکھ دیا۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہفتے کا دن رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں عبادت کا دن جمعہ ہی تھا۔ یہ ہفتہ تم لوگوں نے اپنے لیے مقرر کیا تو اللہ نے اجازت دے دی۔ یہودیوں نے ہفتہ اور عیسائیوں نے یہودیوں سے اپنا امتیاز رکھنے کے لیے اتوار، اور جبکہ اللہ کے علم میں شروع سے افضل الایام جمعہ رہا ہے، تو یہ ہمارے نصیب میں آیا الحمدللہ۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی ہے؟ پیر کو۔ نبوت کس دن ملی ہے؟ پیر کو۔ لیکن افضل الایام کون سا ہے؟ تو کچھ باتیں سمجھ آنی چاہیے نا، کہ اسلام کا تعلق مقاصد سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اگر صرف پیدائش وفات کو دیکھا جاتا اور نبوت کی عطا کو دیکھا جاتا تو پھر کس دن کو افضل ہونا چاہیے تھا؟ پیر کو دن افضل ہونا چاہیے تھا، لیکن پیر کا دن افضل نہیں ہے بلکہ جمعے کا دن۔ یہ الگ بات ہے، پیر کا دن روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، جمعے کو بعض لوگ منع کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس کے باوجود افضل الایام کون سا ہے؟ جمعہ۔ اس میں بڑی علمی بحثیں نکلتی ہیں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت تو ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے سبت ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے احکام کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ جب اللہ نے انہیں کہا تم نے ہفتے کے دن عبادت تم نے مقرر کر دی اپنے لیے، ہفتے کا دن، ہفتے کے دن تم نے عبادت کرنی ہے اور تم نے شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے مچھلی کا شکار کر لیا، جو شکار کر گئے وہ بندر بن گئے، اور جنہوں نے شکار نہیں کیا اور کرنے والوں کو روکا ان کو جنت مل گئی۔ یہ اختلافو فی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ یہود جو آپس میں اختلاف رکھتے تھے اور انبیاء کے ساتھ جو اختلاف رکھتے تھے، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے۔ فیصلہ علمی طور پر تو دنیا میں ہو چکا ہوا ہے، وہاں کے فیصلے کا مطلب یہ کہ فیصلے کے بعد فوراً اس کی سزا ملے گی اور جزا ملے گی، جو صحیح ہوں گے جزا ملے گی، جو غلط ہوں گے سزا ملے گی۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب آگے مسلمان کو اس کی دوہری ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے اور دوہری ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا جا رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ میرے بندو، تمہارا کام صرف خود کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ جس طرح کہا نا نماز پڑھنی ہے، جس طرح کہا نا کتب علیکم الصیام، روزے رکھنے انشاءاللہ 3-4 مہینوں بعد آ رہے ہیں۔ جمادی الاولیٰ ختم ہو گئے، جمادی الثانیہ، یہ لوگ لفظ بڑا غلط پڑھتے ہیں، جمادی الاولیٰ، پتہ نہیں جمادی الثانی، کوئی ثانیہ، بھائی یہ جمادہ ہے اور یہ مؤنث ہے، اس لیے جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ۔ یہ جمادہ ایسا ہے جیسے ہم موسیٰ پڑھتے ہیں۔ یہ زمانہ طالب علمی میں میرے ایک استاد ہیں، بی بی حیات ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ عمر بھر میں ان کے جوتے دھو کے بھی پیوں تو ان کا احسان میں وہ کیا کہتے ہیں چکا نہیں سکتا۔ آج آپ کے سامنے بات کرتا ہوں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ساتھ ان کا احسان میں زندگی میں نہیں بھول سکتا۔ متن کے بادشاہ تھے، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا علم کا ٹیکسٹ، بادشاہ۔ انہوں نے پڑھاتے ہوئے مجھے کہا تھا، ہمیں کہا تھا ہماری کلاس کو، یار یہ لفظ جمادہ ہے، یہ جمادی الاول بھی نہیں، جمادی الثانی بھی نہیں، لوگ اس کو غلط پڑھے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ۔ تو جمادی الثانیہ شروع ہو چکا ہے، جمادی الثانیہ رجب، شعبان، رمضان، بس یہ 3 مہینے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ دوہری ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ تمہارا کام صرف خود کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت بھی دینی ہے۔ اپنے طرف نہیں، اپنی جتھہ بندی کے لیے، اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیے۔ آج ہر بندہ
آپ یہ باغ جنا بھی چلے جائیں نا صبح نماز کے بعد، وہ بوڑھے بوڑھے معذرت کے ساتھ جن کی دونوں پاؤں قبروں میں پہنچ چکے ہیں، بیٹھ کی نہ بلی پی ٹی آئی اور پوٹی آئی اور پتہ نہیں مسلم لیگ نون تو جیالے تھے متوالے تو لڑ رہے ہیں جناب علی، یہ عمر ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کی، یہ عمر ہے مسجد میں بیٹھنے کی، یہ عمر ہے عبادت کرنے کی، یا بڑے بڑے ہمارے عمر کے بابا جی کسی بورڈ کے درخت کے نیچے تاش کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، یا وہ سیر کرتے ہوئے بھی بس پارٹیوں کے اوپر ان کی گفتگو ہو رہی، جی آج اے ہوا تھا جو ہے تو یہ ہوا، یا اگر خدا نخواستہ بدقسمتی سے کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو ہمارے عمر رسیدہ لوگوں کی نمازیں بھی گئی، سب کچھ معاف، اور جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو۔ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے سیاسی پارٹی کی بنیاد پہ، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بات کرنے کی رکھیں، اپنی ترجیحات رکھیں، کوئی پی ٹی آئی میں تو وہاں رہے، کوئی نون میں ہے تو وہاں رہے، کوئی جنون میں ہے، دیوانہ ہے، متوالا ہے، جو بھی ہے، یہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن ان ترجیحات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑنا، اس سے بڑا سیکٹیرینزم اور کیا ہو سکتا، اس سے بڑی فرقہ واریت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن برا ہو اللہ ہدایت دے اس معاشرے کو، اس نے ساری فرقہ واریت مذہب کی کھاتے میں ڈال دی ہے، مذہب کا خانہ ہے فرقہ واریت کے لیے، بس سیاسی جماعتیں تو بڑی پاک ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں یار پڑھتے تو ہیں نا، تم تو پڑھتے بھی نہیں ہو، چاہے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھے، پڑھتے تو ہیں نا، بات ہی ختم ہو گئی۔ عجیب بات ہے، انما جعل السبت علی الذی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ دوہری ذمہ داری ہر مسلمان کی، بطور استاد، بطور والد، بطور ماں، بطور بیٹی، بطور بہو، بطور ساس، بندہ جس دائرے میں ہے، بطور افسر بالا، بطور ماتحت، بطور امام، بطور مقتدی، بطور مقتدی، بطور عالم، بطور خطیب، بندہ جس دائرے میں ہے اس نے وہاں دعوت کا کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں تو کام نہیں کروں گا، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں تو کام نہیں کروں گا، میرے اور کام بڑے ہیں، نہ، سب کے ذمے یہ دوہری ذمہ داری ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح دعوت دینی بھی فرض ہے اللہ کے راستے کی طرف، جس طرح نماز فرض ہے، ہر بندہ اپنی اس دوہری ذمہ داری کا احساس کرے، شاہدی کسی اور جماعت کی ضرورت رہے۔ آج مسلمان پس اس لیے رہا ہے کہ اس کو اپنی اس دوہری ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں خود سدھر گیا، سب کچھ سدھر گیا، بس میری کوئی اور ذمہ داری نہیں، یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس نے دعوت دینی، دعوت، اور دعوت نہ دے کی پاداش میں وہ پکڑا جائے گا۔ ایک ہے دعوت فرض کفایہ، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اس پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اب یہ فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے؟ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں جو کفایت کر جائے، اور اگر فرض کفایہ کفایت نہ کر جائے سارے گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ فرض کفایہ کفایت نہیں کر رہا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن اگر محلے والے نماز جنازہ نہ پڑھیں سارے گناہ گار ہیں۔ اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے لیکن وہ کفایت نہیں کر رہی تو سارے گناہ گار ہیں۔ یہ تو نہیں جس نے داڑھی چھوڑی وہ مولوی صاحب ہو گیا، یہ مطلب تو نہیں ہے نا، یا جو منبر پہ بیٹھ گئے وہ مولوی صاحب ہو گیا، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ عالم دین ہو جو اپنے گرد و پیش کے مسائل کو حل بھی کر سکے، شریعت کی روشنی میں بتا بھی سکے، تبلیغ بھی کر سکے۔ آپ لوگوں سے ڈریں نا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی ڈرے یا مجھ سے کوئی ڈرے؟ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت سب تقسیم ہو چکی۔ اب اتنے عالم کتنے ہیں ذرا گن لو، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دعوت، اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے، انفرادی دعوت گھر کے اندر، دوست احباب کے اندر، جہاں بیٹھیں وہاں ایک دوسرے کو سکھانا یہ فرض ہے۔ انفرادی دعوت فرض ہے، اس کے اپنے اپنے دائرے ہیں۔ آپ کا اپنا دوست، آپ کی اپنی اولاد ہے، اس کو دین کی دعوت دینا آپ پر ضروری ہے۔
برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے کس سے ختم کرنا ہے؟ تو یہ دعوت نہیں تو کیا ہے؟ ہاتھ کی طاقت نہ ہو پھر زبان ہے، وہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جاننا ہے۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ نہیں تھو تھو کر کے محفل موسیقی سنتے رہیں، سر ہلاتے رہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر تھو تھو کریں۔ مطلب یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ سکوں اور وہاں سے سائڈ پہ ہو جائے۔ یہ ہے دعوت، اور پروردگار کی طرف، اپنی ذات کی طرف نہیں کہ میرے مرید بڑھ جائیں، میرے مقتدی بڑھ جائیں، میرے متوسلین اور معتقدین بڑھ جائیں، بس میری واہ واہ ہو جائے۔ جو یہ نیت رکھتا ہے نا میری واہ واہ ہو جائے، وہ کبھی کسی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ شیطان کو بھی خوش رکھے گا، رحمان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ حج بھی کیا کعبہ کا، وہ شعر بھول گیا مجھے، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ شعر آگے پیچھے ہو گیا کوئی نہیں، فرق نہیں پڑتا، لیکن مفہوم یہی ہے۔ ہم گنگا کا اشنان بھی کرتے ہیں، حج بیت اللہ بھی کرتے ہیں، شیطان کو بھی خوش کرتے ہیں، رحمان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر عوام بھی غلط فہمی کی شکار ہوتی، ماشاءاللہ دیکھو جی فلاں عالم ہے کتنے میٹھے بول بولتا ہے، وہ تو کسی کو ناراض ہی نہیں کرتا۔ جو کسی کو ناراض ہی نہیں کرتا وہ سب سے بڑا رئیس المنافقین ہوتا ہے۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ اللہ ناراض نہ ہو اس پر نظر رکھیں، باقی ساری باتیں حل ہیں۔ بندے کو ناگوار نہ گزرے، بندہ ناراض نہ ہو۔ بندہ کیوں نہیں ناراض ہوگا؟ حق بات پہ نبی سے ناراض ہوں اور آپ کو ہار ملے۔ حق کی دعوت اٹھتی ہے، کھلبلی مچتی ہے، گروہ دو ہو جاتے ہیں، تین ہو جاتے ہیں۔ حق کی دعوت ہر کوئی قبول نہیں کرتا۔ یہ آگے بات آ رہی ہے، ادعو الی سبیل ربک۔ اب یہ اللہ کی طرف جو دعوت دے رہی ہے نا، اس کے تین طریقے یہاں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کے تین مزاج ہی پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کی رعایت رکھتے ہوئے تینوں طریقے بتا دیے۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے ان آیات کا۔ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور پھر جب مباحثے کا موقع ہے، سوال جواب کا، ڈیبیٹ کا، تو اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ یہ تین طریقے تینوں دعوت کے ہیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی نہیں جی یہ مباحثہ دعوت میں شامل نہیں، پتہ نہیں ان کی عقل کو کیا ہو گیا۔ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ دعوت نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ تو مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن یہ تیسرے نمبر پر ہے، کیونکہ پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے مباحثے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ مباحثے میں بندہ کئی دفعہ ذاتی انا کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اسے تیسرے درجے پہ رکھا ہے۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ حکمت۔ حکمت کا لفظ اتنا کلاسیکل ورڈ ہے کہ اس کی تشریح کرتے جائیں تو 10 جمعے گزر جائیں، لیکن چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں بس۔ حکمت، حالات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، موقع محل کو دیکھنا پڑتا ہے، سامنے جو مخاطب ہیں ان کی ذہنی استعداد دیکھنی پڑتی ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ مجھ گناہ گار پر اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے انٹلیکچوئلز مجھے دیے جو پڑھے لکھے ہیں، دین کی بات کو سمجھتے ہیں، اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں، کئی دفعہ مجھے وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ بات کی، یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں پھر میں بھی مشکل سے بچ جاتا ہوں، آپ تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ سننے والے ذہنی استعداد کے ایک اچھے لیول پر ہوں، وہاں پھر دلیل سے استدلال سے بات بند کرتا ہے، وہاں پھر بندہ شوق سے بھی مطالعہ کرتا ہے۔ یقین کیجئے مجھے اس ممبر سے اٹھا کے کسی اور ممبر پہ لے جائیں، کبھی کبھار کہیں بیان کرنے کی نوبت آتی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے کبھی وہ ٹیسٹ ملا ہی نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایک مٹھاس نصیب ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ پہنچ رہی ہے، وہ سمجھی جا رہی ہے۔ اب یہی آپ بات اگر ایک انتہائی دیہات میں چلے جائیں جہاں بیچارے صرف ہل چلانے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں تو پھر آپ کو بہت نیچے اتر کے بات کرنی پڑتی ہے، بہت نیچے اتر کے بات کرنی پڑتی ہے۔ حکمت، مخاطب کی ذہنی استعداد، اس کی پوزیشن، حالات، موقع محل، تمام چیزیں حکمت میں داخل ہیں۔ وزڈم، پھر یہ بھی وزڈم میں داخل ہے۔ آپ قرآن بیان کرتے ہیں،
بعض ہمارے علاقوں میں یہ بعض مولویوں کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں، یار فلاں مولوی صاحب کو کیا سننا ہے، تو وہ تو جب بھی آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، چل سوچا اب کیا ہوتا ہے، اب یہ چھوٹی بات تھوڑی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ معاشرے پر فٹ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات کو اٹھا کے معاشرے کو سمجھتے ہوئے معاشرے کی تشخیص کرنا، اس کی تجویز کرنا، اس کے مرض کا علاج کرنا، یہ وزڈم اور حکمت میں داخل ہے، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ من جانب اللہ عطا ہے اللہ کی۔ یہ ساری چیزیں وزڈم کے اندر شامل ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے مخاطبین کو لے کے چلنا ہے، قرآن کی آیات کو معاشرے پر کیسی فٹ کرنی ہے کہ وہ صرف ایک کہانی نہ سنے، نعوذ باللہ 3000 سال پہلے کم و بیش، یا جتنے بھی ویسے 3000 سال کے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، بس ایک آپ نے بات سن لی، اور بھائی وہ بات ایسے کریں کہ اب وہ آیات ابھی اترتی ہوئی محسوس ہوں کہ یہ میرے لیے اتر رہی ہیں۔ یہ وزڈم ہے، یہ حکمت ہے، مخاطبین کے حالات کو سامنے رکھنا، ان کے مزاج کو، یہ نہیں کہ مزاج کو سامنے رکھنا، مزاج کا مطلب یہ آپ ناراض نہ ہوں، تو ناراض ہوں گے تو میں بات نہ کروں، ناراض نہ ہوں تو بات، یہ غلط بات ہے۔ یہ حکمت نہیں ہے کہ ناگوار نہ گزرے، یہ غلط بات ہے، یہ کوئی حکمت نہیں ہے۔ یہ حکمت ہوتی انبیاء کی باتیں امت کو ناگوار کبھی نہ گزرتی، وہ ہجرتوں پہ مجبور نہ کرتے، وہ انبیاء کا قتل عام نہ کرتے۔ پتہ نہیں اب ہم نے، ہمارے مولویوں نے یہ حکمت بنا لی، ناگوار نہ گزرے، انا للہ و انا، یہ کوئی حکمت نہیں۔ اور اس کے پھر مختلف انہوں نے نام رکھے ہوئے، دل آزاری نہ، اچھی بات ہے، لفظ بڑے اچھے ہیں، دل آزاری نہ ہو یہ، لیکن اس کا غلط مفہوم لیا گیا ہے، دین بیان ہی نہیں کرنا، بس تھوڑے سے میٹھے میٹھے لطیفے سنا دیے، کچھ تھوڑے سے فضائل سنا دیے، بس بات ختم کر دی۔ مجھے ایک مولوی صاحب اللہ بخشے فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے بیٹے کو آپ جانتے ہیں، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا جب میں ہائی کورٹ میں پہلے ٹینیور میں یہاں آیا تھا پہلی دفعہ، اس کے بعد پھر فارغ ہوا، پھر آیا، تو اللہ کا کام ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا اچھی بلی نوکری لگ گئی ہے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، ایک آدھ واقعہ سنا دو، قرآن کی ایک آیت پڑھ دو، بس ٹھیک ہے، قوم سدھرنے والی نہیں ہے، مطلب ملازمت ہے، دیہڑی کھڑی کرو، بس اور کیا چاہیے۔ میں بڑی حیرت ہوئی ان کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انبیاء سب سے بڑے حکیم تھے، پھر بھی انہیں مصیبتیں سہنی پڑیں، امت کی طرف سے مشکلات جھیلنی پڑیں، ان کی بات حکمت سے باہر تو نہیں تھی۔ ہم نے حکمت کا اپنا مفہوم لیا کہ مولوی صاحب کو سوئی کی چبھن بھی نہ ہو، میرا تخت سلطنت ہیلے بھی نہ، ہچکولے بھی نہ کھائے، کسی کی مزاج میں گرمائش بھی پیدا نہ ہو، انتقامی کارروائی پر بھی نہ اترے۔ اللہ اکبر۔ حکمت یہ نہیں ہے، حکمت وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکمت پورا قرآن ہے، انبیاء کی دعوت قرآن کریم میں موجود ہے، آپ ان کو پڑھیں، وہ حکمت ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ میں حکمت کو بڑے مختصر الفاظ میں تھوڑا سا جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ میں ان رکوعات کو آج ختم کروں، ان آیات کو بالحکمہ۔ پھر سختی نرمی خود حکمت میں داخل ہے، تبلیغ صرف نرمی کا نام نہیں ہے، اور تبلیغ صرف سختی کا نام بھی نہیں ہے کہ بندہ ہتھوڑا مارے۔ تبلیغ میں حکمت میں سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے عالم دین کے لیے بھی کہ مجھے کہاں سختی کرنی، کہاں۔ اجتماعی خطاب میں سختی ہوتی ہے، بندہ سخت لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہیں انفرادی ملاقات کے اندر اس کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے۔ ایک جو اپنے بن چکے ہوتے ہیں، جنہیں بات سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے، سمجھانے والا اسے ڈانٹ بھی دیتا ہے، لیکن جو نئے ہوتے ہیں اس کی گالی بھی برداشت کرتا ہے، یہ سختی نرمی۔ تو بعض میرے ساتھی، میری اپنی عادت ہے بعض ساتھیوں کو جو بہت قریبی ہوتے ہیں ڈانٹنے کے، تو کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یہ بیچارے کیا سمجھیں گے، لیکن میں ان کو یہ اصول بھی بتا دیتا ہوں۔ اصول ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز لمبی پڑھائی، نبی علیہ السلام نے سختی سے کلام فرمایا ان کے ساتھ۔ یہ وہی نبی ہیں جب انہیں تکلیف دیتے تھے تو آگے سے رد عمل نہیں دیتے تھے، لیکن اپنے قریب ترین ساتھی کو صرف عشاء کی نماز لمبی پڑھانے پر سختی کی۔
یہ لمبی سے مراد آج جیسی لمبی نہیں ہے، 2 آیتیں لمبی ہو جائیں آپ لمبی سمجھتے ہیں، وہ لمبی سے مراد صحابہ جس کی رات کو لمبی سمجھتے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ باقاعدہ اس کا کرائٹیریا ہے، سارا سٹینڈرڈ ہے کہ کون سی نماز میں کس لیول کا پڑھنا آپ نے. یہ نہیں کہ عشاء کی نماز بھی قل هو اللہ پڑھ کے نیچے چلے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارا حکمت کے اندر داخل ہے. اسی طرح کبھی کبھی پیٹھ پیچھے بات بھی کر جانی پڑتی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، بڑا اچھا ساتھی ہے، بس بال ذرا زیادہ لمبے ہیں، تہبند سے ذرا اس کی جو تہبند ہے ذرا زیادہ ہی لٹک جاتی ہے. وہ موجود نہیں تھا، آپ نے فرما دیا، اس تک بات پہنچی، اس نے بال کاٹ کے کانوں تک پہنچا دیے، تہبند وہ آدھی پنڈلی تک لیا ہے. اللہ اکبر، یہ بھی حکمت ہے. اسی طرح آپ اپنے کسی ساتھی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، آپ ممبر پہ آ کے عمومی بات کر جاتے ہیں ایک اصول کے، وہ سمجھ جاتا ہے. اب وہ سمجھ کر اس کو دشمن نہیں ہونا چاہیے، اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے اسے. اور یہ نبی علیہ السلام عمومی بات سے اس طرح بھی سمجھایا کرتے تھے. یہ حکمت ہے. کسی میں کوئی بات دیکھ لی، نام لی بغیر آ کے عمومی طور پہ بات کر لی. تبلیغ بھی ہو گئی، اس تک بھی بات. جو ہمارے ناسمجھ ساتھی ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو مولوی صاحب نے مجھے ہی فوکس کیا، وہ تو مجھے ہی فوکس کرتے ہیں جبکہ یہ حکمت کا حصہ ہے. یہاں تک کہ پیٹھ پیچھے بات ہو رہی، فلاں بڑا اچھا ہے، بس یہ نہ ہو تو کتنی بڑی بات. یہاں تک کہ ایک صحابی آئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر سے آئے، ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، ان کے گھر والوں نے ان کے ہاتھ پہ زعفران لگا دیا. وہ اسے زعفران عام ملتا ہو تو آئے تو کتنا مہنگا ہے، تعویذ والے بھی نقلی زعفران لگاتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے، انہوں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، کہا جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ. یہ بھی حکمت. سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا اور کہا ہاتھ. جس پر قرض تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، حالانکہ وہ صحابی تھے. یہ بھی حکمت، یہ بھی حکمت میں داخل ہے یہ چیز ہے. اسی طرح موضوع ترین بات کرنا، یہ بھی حکمت میں داخل ہے. قبائلی معاشرہ ہوتا ہے، وہ سرداری چاہتے ہیں. جو قبائلی معاشرے کے مزاج سے تھوڑا بہت واقف ہو اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کہا اسلام قبول کر لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. یہ ان کے مزاج کے مطابق بات تھی. کتنی بڑی بات. اسی طرح بعض جو زیرک قسم کے لوگ تھے، آپ نے انہیں اس طرح تبلیغ کی، ارے بھائی اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں کچھ ذمہ داریاں بھی سونپ دیں گے. اور بسا اوقات کسی نے ذمہ داری مانگی تو آپ نے عطا. ابھی بھی کس طرح میں آپ کے سامنے وزڈم کی تشریح کروں. یہ وزڈم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، حکمت کا لفظ. وزڈم نہیں، حکمت. وزڈم اس کا ایک حصہ ہے. یعنی آپ نے بعض دانشمندوں کو یہ بھی کہا اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری دانشمندی سے، زیرکی سے فائدہ اٹھا کے کچھ ذمہ داریاں تمہیں سونپ دیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کے اندر ایک حصہ مؤلفۃ القلوب کے لیے تھا. جو کمزور لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ زکوٰۃ کے مستحق نہ ہو، کافر، اسلام اس وقت مغلوب تھا، تو ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے جاتے تھے. یہ بھی دعوت ایک حکمت کا حصہ تھا اس میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج ہم نے حکمت کیا بیان کی، یہ سامنے والا ناراض نہ ہو. آج ہماری حکمت کیا ہے، خطیب صاحب بیٹھتا ہے تو دو منٹ کی بات کو وہ ربڑ کی طرح کھینچ کے 2 گھنٹے تک لے جاتا ہے. وہ لے مارتا ہے. وہ 0 گیئر سے سٹارٹ ہوتا ہے، 5ویں گیئر پہ جاتا ہے، کبھی 3 پہ، کبھی 4 پہ، کبھی 5ویں پہ. اور اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیہاتی ماحول ہے، یہ لوگ لے ہی سنتے ہیں، طرز سے ہی سنتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ جو علماء میری بات سن رہے ہیں انہیں میں گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے دیہات میں ماحول ہے، آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں. لے کے ساتھ، لے تو خیر اچھا لفظ نہیں ہے قرآن کے لیے، تجوید کے ساتھ قرآن آپ پڑھیں، ترنم سے پڑھیں، اچھی بات ہے. لیکن اس دیہات کے ماحول کو تبدیل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. دعوت میں وہ ماحول لائیں جو نبی علیہ السلام کا تھا. نبی علیہ السلام کا ماحول دیہاتی تھا. آپ مختصر طریقے سے بات فرماتے تھے،
آپ کوئی اپنی آواز میں ترنم پیدا کر کے لے لگا کے نہیں پڑھتے تھے. آج ہمارے خطیب یہ بہانہ ڈھونڈتے، بہانہ بھی نہیں، حقیقت بھی کئی جگہ، لیکن یہ ماحول تبدیل کرنا بھی تو علماء کا کام ہے نا. تو یہ میں نے آپ کو حکمت کی تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دے دی. مخاطب کو دیکھا جاتا ہے، موقع محل کو دیکھا جاتا ہے، حالات کو دیکھا جاتا ہے. سختی بھی کرنی پڑتی، نرمی بھی کرنی پڑتی، اپنوں کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے، غیر ہو تو ان کے ساتھ نرمی کرنی پڑتی ہے. اجتماعی خطاب کے اندر سختی ہوتی ہے. انفرادی معاملات، جب انفرادی طور پر کوئی آپ سے دین سیکھ رہا ہے تو آپ وہاں اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اسی طرح خواتین ہے، کوئی بندہ خاتون ہے اور بندی خاتون ہے، وہ اسلام قبول کرنے کی طرف راغب ہو رہی ہے، تو آپ اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے وہ اس کے سامنے رکھیں. دیکھو جی، اسلام تو وراثت میں بھی حصہ دیتا ہے. مسلمان نہیں دیتا، اسلام دیتا ہے. مسلمان نہیں دیتا، اسلام کی کوئی غلطی نہیں. اب آپ عورتوں کے سامنے اسلام، عورتوں کے حقوق، اسلام عورتوں کے وہ پہلو رکھیں عورتوں کے سامنے جو عورتوں سے متعلق ہے اسلام کا. یہ بھی حکمت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اچھی ذات سے ہونا، لیکن یہ کم ذات کہنا اور کسی کو ذات کی وجہ سے ڈی گریڈ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے شودر ہیں، اب آپ نے شودروں کو تبلیغ کرنی ہے تو انہیں اسلام نے جو مساوات رکھی ہے وہ شودروں کے سامنے رکھیں. برہمن کے سامنے کسی اور طریقے سے بات کریں. شودروں کے سامنے جو اسلام نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں. موضوع ترین بات موقع محل کے مطابق کرنا کہ شریعت کی بات بھی نہ چھوٹے، پہنچ جائے اور اس کے دل پر اثر کر جائے. یہ حکمت ہے. والموعظۃ الحسنہ، سمجھ آئی. اور دوسرا اچھی نصیحت کے ساتھ آپ نے، یہ دوسرا طریقہ کار ہے. حکمت کے اندر دلائل آتے ہیں بہت زیادہ. حکمت کے اندر دلائل کا پہلو نمایاں ہے. کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں وہ استدلال سے متاثر ہوتی ہیں، دلیل کی دنیا سے متاثر ہوتی ہیں. کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں جو نصیحت کی دنیا سے متاثر ہوتی ہیں، ان کو زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں نصیحت کریں، ان کے جذبات کو فوکس کریں، جنت جہنم کو سامنے رکھیں، ترہیب کو، شوق کو، ڈراوے کو سامنے رکھیں. یہ دوسرا ایک طریقہ کار ہے دعوت کا. آپ مخاطب کو سامنے دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے، وہ دلیل کی دنیا کا بندہ ہے یا نصیحت کی دنیا کا بندہ ہے کہ اس کے سامنے جنت جہنم کو رکھیں، منظر کو رکھیں. اور یعنی اسلام میں صرف یہ نہیں کہ ایک ایسی بات کہ جو صرف اس کے دماغ کو اپیل کرے، نہیں، وہ بھی بات کریں جو اس کے دل کو بھی اپیل کرے. یہ ہے موعظہ حسنہ، دل کو بھی اپیل کرے کہ وہ سمجھ جائے یار بندہ اخلاص کے ساتھ میرے سامنے بات کر رہا ہے، یہ کوئی اپنی ریاست نہیں چمکا رہا، مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے، مجھے نبی کے طریقے پر لانا چاہتا ہے. تو نصیحت کے اندر جذبات کا تعلق زیادہ ہے اور حکمت کے اندر استدلال کا تعلق زیادہ ہے. اور بہت کچھ ہے، اب وقت نہیں، میں آگے گزر رہا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور پھر مجادلہ، تیسرا مرحلہ، اس کو تیسرے پر رکھا گیا. اگر دعوت دیتے ہوئے کسی سے بحث و مباحثہ کی ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ ایک تیسرا طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جس نے لڑنا جھگڑنا ہی ہوتا ہے، جس نے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے. وہ اگر سمجھنا بھی چاہتا ہے تو ڈیبیٹ کی شکل میں سمجھنا چاہتا ہے. آج کی اس کی بہترین مثال آپ کے میڈیا کے ٹاک شوز ہیں. یہاں ڈیبیٹ اب فیشن بن چکا ہے. یہ ہے ڈیبیٹ، وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ تیسرے طریقے پر رکھا گیا ہے. مجادلہ، اس کا لفظی معنی جھگڑنا ہے، لیکن یہاں مطلب سوال جواب مباحثہ ہے. کوئی آپ پر اسلام کے بارے میں سوال جواب کرتا ہے، آپ کے ساتھ مباحثہ کرتا ہے، تو اچھی طریقے سے بحث کرنی ہے، اچھے طریقے سے. تو اس کا مطلب ان تینوں طریقوں سے بندے نے دعوت دینی ہے، اور بندے کے اوپر دعوت دینی اس پر نماز کی طرف فرض ہے. تو ایمانداری سے بتائیں کہ اس کے لیے کتنا علم بندے کے پاس ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان کے پاس ٹھیک ٹھاک علم ہونا چاہیے. اور خود سوچیں میرے سمیت کتنا علم ہے کسی کے پاس. بندے کو تو سجدہ سہو کرنا نہیں آتا. ایک دفعہ میں نے سجدہ سہو کیا معمول کے مطابق، میں نے سجدہ سہو کیا تو ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، اچھے خاصے، یعنی وہ دنیا کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک مالدار بندہ، یہ نہیں کہ بیچارے کو غریب تھا تو وقت نہیں ملا دین سیکھنے کا، نوجوان. میں سلام پھیرنے کے بعد وہ میرے انتظار میں تھا. اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے یہ 2 زائدہ سجدے کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا، یہ سجدہ سہو کہتے ہیں اس کو.
آج تو ہمیں سجدہ صاف کا پتہ نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان نے حکمت سے دعوت دینی ہے، موعظہ حسنہ سے دعوت دینی ہے، مجادلہ کرنا ہے تو کتنا علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو خود پھسلے گا۔ اگر وہ دعوت نہیں دے گا تو اسے دعوت دی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک مسلمان داعی نہیں ہوگا تو شیطان اور اس کے کارندے اس کے لیے داعی بن کے آئیں گے، اس کو پھسلا دیں گے، اسے مرزائی بنا دیں گے، اسے قادیانی بنا دیں گے، اسے ایتھیسٹ بنا دیں گے، اسے کچھ اور بنا دیں گے، رسول اللہ کا دشمن بنا دیں گے، صحابہ کا دشمن بنا دیں گے، اسلام کی جو بنیادیں ان کا دشمن بنا دیں گے۔ آپ دعوت نہیں دیں گے، آپ کو دعوت دی جائے گی۔ آپ نہیں چلیں گے، آپ کو چلا دیا جائے گا، آپ کو استعمال کر لیا جائے گا۔ تو یہ تینوں طریقے کے مطابق آپ کے پاس اسلام کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری صرف سیلف سٹڈی نہیں کہ گوگل پہ کلک کیا تو آپ کو سب کچھ مل گیا۔ علماء کی صحبت اختیار کریں، ان کی مجلس اختیار کریں، ان کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ کے علم حاصل کریں۔ بیس کو بھی دور لینا پڑتا ہے تو نیچے بیٹھ کے چونا پڑتا ہے اس کو، لا الہ، اس کی گندگی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کی ٹانگ برداشت کرنی پڑتی ہے، حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ یار کم سے کم اتنی ہی آپ تکلیف برداشت کر لیں دین کے لیے، کسی کے سامنے جا کے اس کی کچھ بری عادات بھی ہوں گی وہ آپ برداشت کر لیں، وہ ذرا تلخ مزاج ہوگا اس کی تلخی کو بھی آپ برداشت کر لیں، دین کا علم حاصل کر لیں۔ اگر آپ سے اسلام کے بارے میں بات کرے تو آپ جواب دے سکیں اسے۔ اب تو یورپ کے اندر کل پرسوں میں نے ایک میرے نظر سے کلپ گزرا، ٹرانسجینڈر تو بڑی دور کی بات ہے، اب ماشاءاللہ کتے بن رہے ہیں، 10,000 کے قریب کتے بن چکے ہیں، اور ان کا تعلق بڑے بڑے عہدوں والوں سے اور بڑے بڑے امیروں سے ہے۔ وہ کتے بن کے رہتے ہیں، وہ کرتے ہیں باقاعدہ۔ ٹرانسجینڈر تو اب دور کی بات ہے، جب وحی کا دامن چھوڑیں تو یہ موقع آتا ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وجادلہم باللتی ہی احسن جدال۔ اب جب آپ مباحثہ کریں گے تو یہ ایک بڑی عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، بس ہر وقت آپ نرم بات کریں۔ نہیں بھائی، سخت کلام کا جواب سخت کلام سے دینا جائز ہے، یہ اصولی بات ہے۔ آپ نہ دیں الگ بات ہے، وہ بات آگے آئے گی۔ اب بات یہاں ختم ہو رہی، وقت ختم ہو رہا ہے، باقی بیان جو اس کا تکملہ رہتا ہے آئندہ جمعہ بیان کرنے کے بعد پھر میں آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی یہاں تشنگی رہتی ہے، یہ کہتے ہیں نا جی ہر وقت نرم بات کریں، یہ بات نہیں ہے۔ جب ڈیبیٹ ہوگی، جب مباحثہ ہوگا، اگر سخت بات کرے گا سخت کلامی سے، آپ اسی لیول پہ سخت کلامی سے بات کر سکتے ہیں، البتہ ایسی بات کبھی نہیں کر سکتے جو شریعت کے خلاف ہو، تہذیب کے خلاف ہو، گالم گلوچ ہو، یہ کام نہیں کر سکتے۔ اونچی آواز میں بات ہو رہی تو اونچی آواز میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں آپ نے اونچی آواز میں بات کرنی، یا کہاں سخت کلامی کا جواب سخت کلامی سے دینا، یا سخت کلامی کا جواب نرمی سے دینا۔ یہ فیصلے کرنا پڑتے ہیں، اور یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتے۔ اسلام کے ساتھ جتنا جڑیں گے یہ فیصلے کرنے اتنے آسان ہوتے ہیں۔ صحابہ نبی سے اتنے جڑ چکے تھے کہ ابھی اوپر سے فتویٰ آیا نہیں ہوتا تھا، اللہ مفتی کی طرف سے کوئی ابھی حکم آیا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کا مزاج بتا دیتا تھا کہ جو نیا حکم آ رہا ہے وہ اس قسم کا ہوگا۔ جب آپ دین سے جڑیں گے آپ کے لیے آسان ہوگے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بیس میں نہیں، پھر بھی چوکا لگنا، چھیکا لگنا، دکا لگنا، اکا لگنا، کیا ہونا ہے، آپ کا مزاج بتا دیتا ہے، اسی پہ سارے جوئے چلتے ہیں۔ آپ اپنی طبیعت کو جدھر چلائیں گے ادھر چلے گی، آپ دین پہ چلائیں گے دین پہ چلے گی، آپ دنیا پہ چلائیں گے اسی صرفہ بازار میں چلے جائیں، بالکل ایک جماعت لڑکے پڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، آپ سونا ان کے سامنے رکھ دیں، بالکل لیبارٹری کی طرح دیکھ کے ہی بتا دیں گے کس کیرٹ کا سونا ہے، دیکھ کے ہی بتا دیں گے کس کیرٹ کا سونا ہے، یہ کیا ہے، ان کی زندگی اس کے ساتھ گزری ہے۔ بس زندگی جیسے گزاریں گے ویسی چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ اس کی تشنگی رہتی ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا